أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے زیادتی کرنے والے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم قتل کرو ان کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فساد زیادہ سنگین چیز ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے مت لڑو مسجد الحرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ پر نہ لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو رہے حکم اللہ تعالی ہی کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو زیادتی نہیں ہے کسی پر بھی ماں سوائے ظالموں کے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 193 تک آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں ان احکامات قرآنیہ پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر بھی صف اول میں کھڑا ہونا پسند کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص
پہلی صف میں نماز پڑھنے سے جی چراتا ہے اور چاہتا ہے کہ پچھلی صف میں ہو جاؤں، تو فرمایا کہ جو بلا وجہ پہلی صف سے پچھلی صف میں جانا چاہتا ہے تو بالآخر اللہ اسے آخری صف میں بھیج دیتے ہیں، اور جو آخری صف میں چلا جاتا ہے بالآخر وہ نماز کا تارک ہو جاتا ہے، بالآخر اس سے نماز بھی ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، احکامات خداوندیہ پر عمل کے معاملہ میں ہم رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کریں۔ ایک رخصت ہے، اجازت ہے، اور ایک عزیمت ہے، کمال درجے کا عمل ہے۔ تو جب ہم کمال درجے کے عمل کا جذبہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں انشاءاللہ کمال نصیب فرمائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم محض اللہ کی رضا کے لیے اس حلقے میں جڑتے ہیں۔ کیوں جی، کوئی اور غرض ہے؟ محض اللہ کی رضا، یہ اللہ ہمارے دلوں کی نیت جانتا ہے، اور جب تک زندگی ہے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مبارک کلام کے ساتھ اسی طرح مضبوط تعلق نصیب فرمائے رکھیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ جو حلقے لگتے ہیں یہ حلقے عام نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے میں جڑ جاتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ایک صف بنا لیتے ہیں کہ شیطان اس صف کو توڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ان پہ ڈال دی جاتی ہے، اور ان پہ اللہ کی طرف سے سکینہ یعنی سکون و اطمینان کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب محفل کے آخر پر یہ لوگ محفل مجلس برخاست ہونے پر وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، قوموا مغفور لکم، کہ تم اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے ہو۔ اٹھتے ہی اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے انعام کا کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں میں گزارش کروں گا، ناراض نہیں ہونا، یہ جتنے وعدے ہیں وہ مجمع میں جڑنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں ان الفاظ کا، مجمع میں ہم جب جڑ کے بیٹھیں گے، آپس میں مل کے بیٹھیں گے، الگ الگ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز تو چلی جاتی ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ دور بیٹھ کے سننا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ نفع صرف علم کے حصول کی حد تک ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہمیں علم کا حصول بھی نصیب ہو اور ساتھ اس طرح کی اللہ کی بے پایاں رحمت کا بھی حصول ہوتا رہے۔ تو اس کے لیے جو ساتھی پیچھے بیٹھ کر سنتے ہیں ان سے التماس ہے مؤدبانہ وہ مجمع کے ساتھ جڑ جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بار بار کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور آپ دوست ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، دین کا جذبہ لے کر تشریف لاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کے ہمارے سبق کا جو سلسلہ ہے وہ چونکہ عنوان جو مقصودی عنوان تھا دوسرے حصے کا سورہ بقرہ کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے حصے میں دو طرح کی ایمانیات اور عقائد کا ذکر تھا، توحید خداوندی، توحید باری تعالی، اور رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی رسالت کا مسئلہ اور اللہ جل شانہ کی توحید کا مسئلہ۔ دوسرے حصے میں پھر دو مسئلے بیان کیے گئے جن کا تعلق عمل سے ہے، جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ، جان کی قربانی دینا اللہ کے دین کے تحفظ میں لڑتے ہوئے، اور انفاق فی سبیل اللہ، مال قربان کرنا اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے۔ لیکن چونکہ جان اور مال قربان کرنا یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو اس کے لیے گراؤنڈ بنانا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد، اتفاق، مسلمان اس طرح متحد ہوں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، پھر بڑے سے بڑا طاقتور مادیت پسند دشمن بھی ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکے گا، اور اگر ان کے درمیان فاصلے ہوں گے، دلوں میں فاصلے ہوں گے، تو دشمن بآسانی ان کی صفوں کو چیر کے آگے گزر آئے گا اور پھر ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آپس میں اتحاد پیدا کیجئے۔ اتحاد کی فضا تب بن سکتی ہے جب انسان
انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، اور قربانی یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر دوسرے کے معاملات کا خیال رکھے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر کوئی کسی پر جانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے تو قصاص کا مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا خون کا بدلہ خون دلایا جائے تاکہ فتنہ فساد دفن ہو جائے۔ نمبر 2، مال کا معاملہ ہے تو فرمایا مالی اعتبار سے بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، مال بھی حقداروں تک پہنچایا جائے، جیسے وراثت اور وصیت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ 2 امور انتظامیہ تھے، اور تیسرا امر انتظامی تھوڑا آگے چل کے بیان کیا، فرمایا صرف وصیت یا وراثت کے حوالے سے کسی کا مال ہتھیانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی غیر شرعی ذرائع ہیں، رشوت کا لین دین ہے، سود کا لین دین ہے، چوری چکاری ہے، ڈکیتی ہے، اور جھوٹ کا سودا بیچنا ہے، اور اس کے علاوہ عقود فاسدہ، تجارت کے غلط اور ناجائز طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے دوسرے کے مال کو ہتھیانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ دلوں میں ایک دوسرے کی قدر آئے گی، محبت پیدا ہوگی، اتحاد اور اتفاق کی فضا بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ دلوں پر محنت ہونی چاہیے، جب تک دلوں پر محنت نہیں ہوگی تو تب تک یہ امور بھی بجا لانا مشکل ہیں۔ اس کے لیے دل میں اللہ کا خوف، پرہیزگاری، تقوی آ جائے۔ تقوی کے لیے بہترین عمل بتایا، روزہ رکھو۔ کیا کرو بھائی؟ روزہ رکھو۔ پھر روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خشیت، تقوی اور للہیت پیدا ہو جائے گی، دل میں اخلاص آ جائے گا۔ اخلاص پیدا ہو جائے گا تو جان کٹانا بھی آسان، مال قربان کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی پھر آگے شبہ بیان ہوا کہ جی اگر روزہ اتنا ہی عظیم عمل ہے تو پھر یہ سال انتظار کیوں ہے؟ کسی بھی مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں اور گنتی پوری کر لی جائے؟ تو فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے میں روزے فرض کیے، فرض صرف اسی مہینے میں رکھنے ہیں، اس کے آگے پیچھے فرائض نہیں ہیں۔ ہاں قضا کسی کا رہ جائے تو وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، لیکن نفلی روزوں کے اعتبار سے الگ احکامات ہیں۔ جیسے فرمایا ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں۔ ایک روزہ رکھو گے 10 روزوں کا ثواب ہوگا۔ جس نے مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لیے گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، 30 روزوں کا ثواب ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 2 روزے معمول سے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ کون سے بھائی؟ پیر اور جمعرات۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی جمعہ تو زیادہ افضل ہے، اگر ہم جمعہ میں رکھیں تو کیا؟ نہیں بھائی، سنت میرے نبی کی جمعرات ہے، جمعہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل اتباع ہستی ہیں، قابل اطاعت ہستی ہیں۔ ہم نے یہاں پر عقل نہیں دوڑانی بلکہ آنکھیں بند کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے جی؟ پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ نفلی روزے ہیں یہ بھی دونوں۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو فرمایا کہ غیر شرعی رسومات کا بھی خاتمہ کرو۔ جیسا پچھلے سبق میں گزرا ہے کہ بھئی جب تم حج کر کے آؤ تو گھروں کے پچھلی جانب سے گھروں میں داخل مت ہوو، اور یہ کانسیپٹ جو تمہارا ہے کہ ہم جب سامنے کے گیٹ سے نکلے تھے تو ہم گناہ والے قدم لے کر نکلے تھے، اب پاکیزہ ہو کے آ رہے ہیں تو اسی دروازے سے کیوں کر داخل ہوں، ہم تو پاکیزہ لوگ ہیں۔ فرمایا یہ رسم عقل کے بھی خلاف ہے اور شرع کے بھی خلاف ہے، لہٰذا جو بھی غیر شرعی رسمیں اور رواجات ہیں اور روایات ہیں وہ نہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے ہم نے قائم رکھنا ہے، اگر سنت سے متصادم ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھا جی، جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، فرمایا آؤ اب میدان سجو، اب پتہ چلے کون دل میں کتنا اخلاص رکھتا ہے، کس کے دل میں کتنا قربانی کا جذبہ ہے۔ تو قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانی قربانی دینے کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ جان کٹانا اللہ کے راستے میں سب سے محبوب عمل ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہی جان ہوتی ہے۔ اس جان کے سکون کے لیے انسان مال قربان کر دیتا ہے، بیمار ہو جائے تو سارے مال اس پہ لگا دیتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ ہاں جی، لیکن یہ جان جتنا قیمتی ہے، ایمان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرمایا ایمان کے تحفظ کے لیے قیمتی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قطرے
اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں. 3 قطرے اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں. ایک فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ ابھی تک وہ زمین پہ نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ہاں پہلے یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے. نمبر 2، کسی بھی مومن کی آنکھ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کی وجہ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کے حصے کی جہنم کی آگ ایک قطرہ پانی سے بجھا دیتے ہیں. نمبر 3، شہید کے بدن سے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے زخم لگتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. حضرات محترم، مسئلہ یہ تھا کہ ابتدائے زمانہ اسلام میں تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری ہے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے. ویسے تو اس سے پہلے بھی 40 سال کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں گزار چکے تھے، لیکن نبوت ملی 40 برس کے بعد، پھر 13 برس گزارے تو 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ معظمہ میں. 13 سالوں میں سب سے زیادہ جو دعوت دی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی ہے. شاباش کہیے، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بار بار ہر گلی میں، ہر نکر پہ، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا مسئلہ بیان کیا جی؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی غیبانہ حاجات میں پکاروں کے لائق نہیں ہے، سجدوں کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نفع کا مالک، نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، کرنیاں بھرنیاں والا، زندگی موت صحت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی شرک پر زور دیا، اور قرآن مجید کا یہی مزاج ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. جاگیے گا بھائی، جاگیے گا، جاگ رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا مسئلہ اتنا اہم الاہم مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی 80 صورتوں میں اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے. کتنی؟ باقی صورتوں میں کہیں نکاح کے مسئلے، کہیں طلاق کے مسئلے، کہیں روزوں کے مسئلے، کہیں نماز کے مسئلے، کہیں زکوٰۃ کے مسئلے، کہیں حج کے مسئلے، کہیں قتال کے مسئلے، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا، بولو لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں بھی اسی مسئلے کا پہرے دار بنائے رکھے. اللہ کی توحید کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک یہ مسئلہ بیان کیا. پھر نماز بھی مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ جو کہ مکی زندگی میں ہوا، زکوٰۃ کا حکم مکہ میں آ چکا تھا، لیکن نصاب مدینہ میں جا کر مقرر ہوا ہے. حکم کہاں آ گیا؟ مکہ میں. نصاب مدینہ میں جا کے مقرر ہوا. حج کا حکم بھی مدینہ میں اور طریقہ بھی مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج نہیں، میرے نبی حاجی تھے. نہیں بولے کیا تھے؟ ہاں خیال کرنا، حج جب فرض ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا. اس لیے کہ فریضہ ایک حج ہے، فریضہ. باقی اللہ توفیق عطا فرمائے، نفل حج کرنا سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ فریضہ ایک بار حج کرنے سے ادا ہو جاتا ہے. کوئی حج کرا دے تو بھی فریضہ ادا ہو گیا، اپنی جیب سے کر لیا تو بھی فریضہ ادا ہو گیا. اس طرح روزوں کا مسئلہ، بہت سارے احکام شرع ہیں الگ الگ. مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا بیان رہا، اور اسی مسئلے کی پاداش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برادری نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. اور سورہ انفال کے اندر 3 آپشن دیے گئے: قید کرو تمہاری مرضی، قتل کرو تمہاری مرضی. نہیں تو سب سے ہلکا اور آسان حل ہے کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے
نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، مکہ میں نہ رہیں گے اور نہ یہاں پہ بے سکونی ہوگی کہ بار بار وہ ہمیں آ کر ہمارے دیوتاؤں اور ہمارے معبودوں کی بندگی سے منع کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہ واحد، کہ جی میں کیا ایک خدا کو چھوڑ کے بہت سارے معبود بنا لوں؟ تو یہ ہمارے معبودوں کے مخالف ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہمارے شہر مکہ میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا جو ہے نا انہوں نے ناپاک عزم اپنے دلوں میں پالا، اور پھر تقریباً عرب کے 100 قبائل تھے، 100 قبیلوں میں انہوں نے مشورہ کیا ابو جہل کی زیر قیادت۔ یہ مشورہ ہوا کہ دیکھو اگر ہم اکیلے ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کی برادری اس کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جائے گی، چونکہ برادری کا مسئلہ آ جائے گا، ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، بڑا تصادم ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ عرب کے 100 قبائل میں سے ایک ایک جنگجو لے لیتے ہیں۔ اب جب وہ 100 جنگجو آ کر آپ علیہ السلام پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ اگر شہید ہو گئے تو پھر لازمی بات ہے کہ بنو ہاشم کو یہ کہاں پہ ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ 100 قبائل کا مقابلہ کریں۔ جناب ایسے ہی ہوا، اور پھر ان کے لیے باقاعدہ انعامات رکھے گئے، باقاعدہ انعام رکھے گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اس کو بھی 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، اور جو جناب صدیق اکبر کو شہید کرے گا اس کو بھی۔ میں کہا کرتا ہوں واہ صدیق تیرے مقدر کو سلام ہے، ہاں جی رب نے تیری قیمت نبی کے برابر رکھ دی، نبی کے برابر رکھ دی۔ کیا وفا ہے، کیا وفا ہے، رضی اللہ عنہ۔ خیر وہ تو انشاءاللہ بات ہوگی، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، انشاءاللہ بات ہوگی اس پہ، جمادی الثانی کا مہینہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور اللہ نے محفوظ رکھا، پھر بھی پچھلوں کو چین نہ ملا کہ وہاں کیوں سکون سے جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو وہاں دین کا پنپنا، اسلام کا دن بدن پھیلنا اور لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اسلام کے حلقے میں جڑنا، یہ پھر مشرکین مکہ کو گوارا نہ ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ طور پر جنگ لڑنے کی مہم کی تیاری شروع کر دی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ یمن کو بھیجا کہ وہاں سے جتنا نفع ہوگا اس نفع کے ہم اسلحہ اور ہتھیار خریدیں گے اور پھر ہم مسلمانوں کے خلاف ایک حتمی قدم اٹھائیں گے، حتمی طور پر جو ہے نا حملہ کریں گے مدینہ والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ یہ تقریباً سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، سن 2 ہجری کو مسلمانوں کو جب وہاں بھی انہوں نے چین کا سانس نہ لینے دیا تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا، میرے پیغمبر جی دعوت پہلے ہوتی ہے، بولو جی مزاج سمجھیں اسلام کا، بھائی مزاج سمجھیں۔ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوئی، بڑی ٹھوکر لگی ہم مسلمانوں کو کہ ہم نے ایک پہلو کو دین سمجھا، نہیں، قرآن مجید میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ایک قدم اسلام میں ہو ایک قدم باہر ہو؟ نہیں، یہ کامل مومن نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں، اسلام کے تمام احکامات کو لینا، دل سے قبول کرنا اور عمل میں لانا، یہ عین اسلام ہے، اور اس کا کرنے والا پھر مومن اور مسلمان ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تھا دعوت کا، اور یہ دعوت کا مرحلہ تقریباً 14.5 سال رہا، 13 سال وہاں، پھر سن 1 ہجری کے بیچ میں چلے جائیں رمضان تک، تقریباً یہ 1.5 سال یہ کر لیں، تو جناب من تقریباً 14.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ دعوت کے بعد جن لوگوں نے دعوت کے ذریعے اسلام میں داخل ہونا تھا وہ داخل ہو چکے، اور جو ضدی تھے، معاند تھے اور اسلام کی ہی سرکوبی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مسلح جد و جہد شروع کر دی اسلام کو مٹانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت دی۔ شاہ بولو کیا کرنے کی؟ اب یہاں سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیا سن 2 ہجری کو، اور یاد رکھنا 2 ہجری اور 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، 10 ہجری کو پھر مکہ فتح ہوتا ہے، 11 ہجری کو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ چند سال ملے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان چند سالوں کے اندر توجہ سے جملہ سنیے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبلغ اعظم ہیں، سارے نبیوں سے بڑے مبلغ،
ساری کائنات میں سب مخلوق سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے دین کے داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے دین کے داعی تھے اتنے بڑے میرے نبی دینی اعتبار سے مجاہدین کے کمانڈر ثابت ہوئے. سمجھ آ گئی؟ یہ کمانڈر ان چیف تھے مجاہدین کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کیا کیا؟ ان چند سالوں کے قلیل عرصہ کے اندر تقریباً 27 یا 29 غزوات لڑے. 27 2 قول ہیں، 27 یا 29 غزوات. غزوہ کا مطلب ہوتا ہے جس جنگ میں آپ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، یہ غزوات تھے. اور تقریباً آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام کے حکم پر جو صحابہ کے لشکر بھیجے گئے جن کو سریات کہتے ہیں، سریہ، ان کی تعداد تقریباً 56 ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں 27 یا 29 جنگیں میرے نبی نے خود لڑی اور 56 جنگوں کی آپ علیہ السلام نے نگرانی فرمائی، صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا. یہ ساری جنگیں میرے نبی کی زندگی میں لڑی گئی ہیں. اسلام کمزور ہوا کہ طاقتور ہوا؟ بولتے نہیں ہیں. مستحکم ہوا. اسلام مستحکم ہوا اور اسلام اتنا تیزی سے پھیلا کہ سمندروں پار چلے گئے صحابہ اسلام کے جھنڈے لے کر، سمندروں پار نکل گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہد اعظم ہیں. کہو مجاہد، سب سے بڑے دین کے داعی بھی میرے نبی اور سب سے بڑے مجاہد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ترقی یافتہ دور میں، مادیت کے دور میں، ایک جنگ اگر کوئی ملک لڑ لیتا ہے تو سال سال تک اس کی کمر سیدھی، معاشی طور پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. پھر سالہ سال تک اس کو جنگ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کو سلام، میرے نبی کی کمال درجے کی عظیم پالیسیوں کو سلام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 جنگیں لڑی ہیں، اسلام کمزور نہیں ہوا. اسلام معلوم یہ ہو گیا کہ اسلام جہاد کے ذریعے طاقتور ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے اسلام کمزور نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دعوت کے ذریعے جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کا پہرا دیں. اور پہرے میں کیا ہے؟ اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے سر نیواں کر کے کٹ کھاتے رہیں. پھر وہی پہرے دار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آنے والوں کے سامنے مزاحمت کرے، مدافعت میں لڑنا شروع کرے. لیکن اب ذرا خیال کرنا، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ یہ 2 لفظ ہیں. عموماً کیا ہے کہ دین بیزار طبقہ جو ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سکالر بھی کہتے ہیں اور اسلام کی خود ساختہ تشریحات بھی کرتے ہیں، جہاد کے غلط معانی بیان کیے جاتے ہیں. جہاد کے کہ جی جہاد تو لفظ جہد سے ہے، جہد کا معنی ہے جی کوشش کرنا، اور قرآن نے کہا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کرو؟ کمال درجے کی کوششیں کرو. تو یہاں مارنا مرنا تو نہیں ہے نا میرے بھائی، میرے پیارے دوستو. ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے. قرآن مجید نے یہاں لفظ جہاد نہیں قتال استعمال کیا ہے. قتل کا معنی کوئی اور نکلتا ہے؟ بولو. تو اس لیے اسلام جہاد یا قتال فی سبیل اللہ پر اعتراض کرنا یہ قرآن پر اعتراض ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری زندگی پر اعتراض ہے، آپ علیہ السلام کے مجاہدانہ دور پر اعتراض ہے. اللہ تعالی ہمارے دل دماغ کو پاکیزہ فرما دے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں ایسی کھوٹ نہ آئے کبھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو، قاتلو قتل کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم ان کو جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو. میرے بھائیو دوستو بزرگوں سمجھنا، میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں. اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی 3 شرطیں ہیں، پلے باندھنا. کتنی؟ اللہ کے راستے میں لڑنے کی 3 شرطیں ہیں. ان 3 شرطوں کے دائرے میں رہ کر اگر لڑا گیا تو یہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اگر ان دائرے کے اندر نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز ہو جائے گی. پھر قتال فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ مسلمان جنگ میں، لڑائی میں، حملے میں پہل نہ کریں. کیا نہ کریں؟ سب سے پہلا نقطہ قتال فی سبیل اللہ، پہل نہ کریں، بلکہ جب بھی جنگ لڑیں تو مدافعانہ طرز کی جنگ لڑیں، مدافعت کریں، اپنے دفاع میں لڑیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जंगें देख लें, तमाम जंगें देख लें, कोई एक जंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कोई एक गज़वा, एक सरिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबे किराम ने पहल की हो। हमेशा पहल दुश्मन की जानिब से हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई पोजीशन में जंग लड़ी है, दिफाई पोजीशन में जंग लड़ी है। ये देखें ग़ज़वा उहद जो हुआ, ये कहां हुआ? ये मदीना के बिल्कुल बगल में हुआ। ग़ज़वा उहद मदीना के बिल्कुल, उहद पहाड़ मदीना में है और उहद पहाड़ के दामन में जंग लड़ी गई। मक्का वाले तकरीबन 450 किलोमीटर का रास्ता तय करके वहां क्या लेने आए थे? मक्का में आए, मदीना में आए, क्या लेने आए? तो क्या था? हमला था, दिफा में लड़ा गया। जंगे खंदक है, मदीना के इर्द गिर्द दिफा के लिए सहाबा ने क्या खोदी? खंदक, खंदक खोदी गई है। मदीना में रहकर क्या है जी? दिफाई पोजीशन में जंग लड़ी गई। लड़ी नहीं लड़ी? इसके अलावा जितनी आप कहेंगे जी फतह मक्का, यही एक आके बचती है फतह मक्का, वो तो जी नबी अलैहिस्सलाम 10,000 सहाबा लेकर मक्का पे हमला आवर हुए। नहीं मेरे दोस्तों, इससे पहले मुशरिकीन मक्का ने जंगबंदी का मुआहिदा तोड़ा था। जंगबंदी का इससे पहले मुआहिदा हो चुका था, उन्होंने वो मुआहिदा तोड़ा, उसकी तफसीलात अलग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन पर हमला किया है। अगर ये मुआहिदा न तोड़ते तो आप अलैहिस्सलाम हमला न करते। समझ आ गई है? इसके अलावा तमाम जंगों की यही पोजीशन है। हाँ भाई शाबाश बोलिएगा, अल्लाह करे मुझे आपको ये सबक याद हो जाए। क़िताल फी सबीलिल्लाह की पहली शर्त क्या है? हमले में पहल नहीं करनी, नहीं करनी, दिफा में लड़ना है। आज कुफरिया ताकतें, तागूती सहूनी प्रोपेगंडा करने वाली तंजीमें इस्लाम को बदनाम करती हैं कि देखो जी इस्लाम किसी काफिर को जीने का हक नहीं देता है। इस्लाम के अंदर जी जालिमाना नऊजुबिल्लाह कानून है कि इस्लाम घर बैठे पुरअमन काफरों को आके मारता है। किसी और मजहब के लिए इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने तो शर्त रख दी है, जब तक कोई तुम्हें छेड़े ना तुमने उसको छेड़ना नहीं है। तो यहां बताएं, इस्लाम यलगार करता है? इस्लाम तो अपना दिफा करता है, लेकिन आगाज नहीं करना, किसी को छेड़ना, और जो तुम्हें छेड़ दे फिर उसको बोलो, उसको फिर छठी का दूध याद दिलाना है। उसको पता चले, उसको पता चले कि हां हमने किन सरफरोशों को छेड़ा है। डर तो नहीं लग रहा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी नस्लों में मुजाहिद पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ये नाकारा खून भी अपने दीन के दिफा के लिए कबूल कर ले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मम्माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बिही नफ्सहु माता अला शुबतिन मिन निफाक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जिसने न तो जिहाद किया, न क़िताल फी सबीलिल्लाह किया, जिहाद क़िताल नहीं किया, और उसके दिल में शहादत की, मौत की तमन्ना ही कभी नहीं पैदा हुई कि अल्लाह मुझे भी अपने रास्ते में कबूल कर ले। तो जो है, जिसने न कभी क़िताल किया, न कभी दिल में शहादत की, मौत की तमन्ना आई, फरमाया माता अला शुबतिन मिन निफाक, ये जितना भी दीन का अपने आप को दीन का सुतून समझे, ये मुनाफिकत की मौत मरेगा। दीन के जितने शोबे इसके अंदर आ जाएं, इस शोबे की अगर तमन्ना कभी नहीं दिल में पैदा हुई और कभी इसके लिए इसने स्ट्रगल नहीं की है, तो फिर खात्मा बड़ा खतरनाक है। तो मेरे भाइयों, हमें डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? अल्लाह करे हमारा खात्मा उम्दा हो जाए और वैसा खात्मा हो कि पहला कतरा खून का जमीन तक न पहुंचे, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल दें और जन्नत की हूरें इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाएं। आमीन कहिए। चुनाचे पहली शर्त क्या है क़िताल फी सबीलिल्लाह की जी? डिफेंस, अपने डिफेंस में लड़ना है, दिफा में लड़ना है, आगाज नहीं करना। नंबर 2, जो फिर काफिर तो बहुत सारे हैं, फरमाया हर काफिर से भी नहीं लड़ना, जो तुमसे लड़े तुमने सिर्फ उसी से लड़ना है। जो तुमसे लड़े, अब काफरों के मुल्क बहुत सारे हैं, समझ आ गई है? अब इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका बहुत दूर है यार, सही है, और भी हैं, सही है, बहुत सारे काफिर मुल्क हैं। अब अगर एक मुल्क ने हमला कर दिया मुसलमान फौज पर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी और मुल्क का भी अगर बंदा इनके हत्थे चढ़े उसे भी फारिग कर दो। नहीं नहीं नहीं, जो तुमसे लड़े तुम उनसे
پھر لڑنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہیں وہ جو محاذ پر ہیں, جو میدان جنگ میں مسلح ہو کر آپ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں. دوسرے وہ ہیں جو پیچھے سے ان کے ساتھ مالی جانی تعاون کر رہے ہیں, ان کو کمک پہنچا رہے ہیں, پیچھے سے رسد کمک پہنچا رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں مالی اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, فوجی اعتبار سے, ان کے تعاون میں ہیں. لڑنے والوں سے بھی لڑنا ہے اور ان کے بیک پہ جو ہیں ان کے تعاون کرنے والے, ان سے بھی لڑنا ہے. نمبر 3, جو ان کو جنگی مشورے دینے والے ہیں ان سے بھی لڑنا ہے. جو جنگی مشورے دینے والے ہیں ان سے بھی, اصل پیچھے چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے, تو ان سے بھی لڑنا ہے. پھر واپس آئیے, قتال فی سبیل اللہ کی پہلی شرط, لڑائی میں آغاز اپنے دفاع میں لڑنا ہے. نمبر 2, ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑیں. اور یہ لڑنا کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا. جو میدان میں آئیں اسلحہ اٹھائیں وہ بھی لڑنے والے, جو ان کا تعاون کرنے والے وہ بھی لڑنے والے, اور جو ان کو جنگی تدابیر بتانے والے وہ بھی لڑنے والے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں, جس ملک سے تمہاری فائٹ جاری ہے, لڑ رہے ہیں, جنگ ہے, ان کے نہتے لوگوں پر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. ان کے نہتے لوگ, ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا, ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا, ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا, اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل, ان کے پنڈت, پوپ, پادری, علماء کوئی ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا. یہ تیسری شرط ہے اسلام کی. سبحان اللہ. اب بتائیں, اسلام پرامن دین ہے کہ نہیں ہے؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان کی عزتوں کو اپنی عزت سمجھو. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھو. بچوں کو کوئی قصور نہیں ہے, عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے, بوڑھے لڑنے کے قابل نہیں ہیں, جوان ہیں, نہتے ہیں, جنگ نہیں لڑ رہے, ان کو بھی مارنے کی اجازت. اب یہ شرطیں یاد رہیں گی میرے بھائیوں کو, اللہ کرے ہمیں پھر سبق بھی سمجھ آئے گا. اب دیکھیے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور لڑو تم اللہ کی راہ میں, الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑیں. دیکھا, اپنے ڈیفنس میں لڑو, اپنے تحفظ میں لڑو, آغاز نہیں کرنا. وَلَا تَعْتَدُوا, حد تجاوز نہ کرنا, نہتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, بزرگوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, مذہبی پیشواؤں کو قتل. لا تعتدوا, حد سے, یعنی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا. کیا ہے؟ غصے میں حد سے باہر نہ ہو جانا کہ تم کہو بھائی اب تو اصل میں یہ ہوا تھا. اس کا اس سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن ایسا تھا کہ جب غزوہ خیبر ہوا تھا تو صحابہ کرام نے, اب انہوں نے تو, وہ تو قلعہ بند ہو گئے, یہودی باہر ہی نہیں آ رہے, کئی دن تک, 1 مہینے کے قریب تک محاصرہ رہا, دروازے نہیں کھول رہا ہے مقابلے کے لیے, باہر آ ہی نہیں رہے. صحابہ نے کیا کیا, ان کے جو باہر کھجوروں کے باغات تھے ان کے کھجوروں کے درخت کاٹنا شروع کر دیے, ان کی کھیتیاں ویران کرنا شروع کر دیں. اس طرح نکلیں گے باہر اپنا ہوتا نقصان دے کر. تو قرآن مجید نے, خیر اس کے الگ احکامات ہیں, وہ سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے. جہاں تک اجازت تھی وہ کیا, جب اللہ کی جانب سے ممانعت آئی صحابہ نے وہیں پر ہاتھ روک لیے. کوئی بات نہیں ہے, کل ہم قلعہ فتح کر لیں گے, یہ کھیتیاں بھی ہماری ہوں گی, یہ باغات بھی ہمارے ہوں گے, یہ تو مال غنیمت ہوگا, لہٰذا ہم اس کا نقصان نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو, زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ. جو تم سے لڑنے والے ہیں. یہاں ایک شبہ ہے, یا اللہ یہ جو حرم ہے, حرم یہ تو امن کی جگہ ہے, مسجد الحرام ہے, اور یہ تقریباً 12 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے مسجد الحرام سے باہر بار بھی. حرم مکہ, تو یا اللہ حرم کے اندر تو جنگ لڑنا حرام, اس کا تو ادب ہے, احترام ہے, وہاں تو خونوں کا تحفظ ہے, باپ کا قاتل سامنے آ جائے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اب کیا ہے, تو یا اللہ کیا اگر یہ حرم میں داخل ہو جائیں ہمیں ستا کر تو نہ ماریں؟ فرمایا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, آغاز اگر کر دیا انہوں نے, حرم میں داخل ہو جائیں, جہاں ملیں وہیں کھڑکا دو. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ آغاز انہوں نے کیا ہے. حرم ان کافروں کے تحفظ کے لیے ہم نے تھوڑی بنایا ہے
کہ مسلمان پستے رہیں اور کافر حرم میں امن سے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی جس مکہ میں انہوں نے تم پر زمین تنگ کری تھی ان کو اس مکہ میں رہنے کا حق نہیں پہنچتا، جس امن والے شہر میں انہوں نے تمہیں امن سے نہیں رہنے دیا ان کو وہاں امن سے رہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کو نکالو وہاں سے۔ والفتنۃ اشد من، یعنی جنگ لڑنے کی دو وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں وہاں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اب میں اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کو سکھ کا سانس لینے دیا جائے۔ میرے نبی کو جہاں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا گیا وہاں پر ان کو بھی سکھ کا سانس نہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں ستایا لہذا تم لڑو۔ نمبر دو، والفتنۃ اشد من القتل، اور شرک کا جو فتنہ اور فساد ہے وہ خون ریزی سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ کون سا فتنہ؟ شرک کا میں اللہ کا گھر ہو بیت اللہ اور اس کے اندر انہوں نے بت سجا رکھے ہوں، بیت اللہ کو انہوں نے شرک کا مرکز بنا رکھا ہو اور وہاں ایمان والوں کو طواف کی بھی اجازت نہ ہو اللہ کے گھر کی، تو فرمایا نہیں، جب تک شرک کی غلاظت سے میرا گھر پاک نہیں ہوگا تب تک تمہاری مہم پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا اس میں اللہ کے گھر کو تم نے پاکیزہ کرنا ہے شرک اور بتوں کی نجاست سے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یاد رکھنا میرے بھائی، آج قتل و غارت، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ بڑے جرائم ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فساد ہے، بھئی ملک فساد کی لپیٹ میں ہے اس لیے کہ دھماکے ہو رہے ہیں، ملک فساد کی لپیٹ میں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا فساد خون ریزی نہیں جتنا بڑا فساد شرک اور قبروں کی پوجا ہے۔ میں نے قسم کھا کے بات کہی ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت کی روح سے میں نے کہی ہے، جتنا بڑا فتنہ اور فساد شرک کا فساد ہے اس سے بڑا فساد کائنات میں، کیونکہ ہمارے ہاں یہی فساد شرک کا، چونکہ قبروں کی پوجا عام ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے، کہیں گھوڑے کی پوجا ہے، کہیں کوئی پوجا ہے، کہیں کوئی پوجا ہے، کہیں بتوں کی پوجا ہے۔ تو شرک اور کفر کا جو فساد ہے اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ توحید اللہ کی غیرت ہے، بولو کیا ہے؟ اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ فرمائے کہ میں اپنے تمام حقوق اور صفات میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا حق کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں، اور بندہ ہر ایرے غیرے پہ اللہ کے حقوق کو بانٹتا پھرے، رب کو غیرت آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک بیوی اگر شوہر کا حق کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو شوہر برداشت کرتا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں میں غیرت مند ہوں، میرا حق کسی اور کو کیسے تو دینے کو تیار ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو وہ رب ہے، اس کی وحدانیت اسی کا حق ہے، اس کی عبادت اسی کا حق ہے، اس کی الوہیت اسی کا حق ہے، اس کی کبریائی اسی کا حق ہے۔ اگر وہ مخلوق میں کسی کو دی گئی تو وہ غیرت والا رب برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ شرک کا قلع کما کرنے کے لیے قتال کرو۔ والفتنۃ اشد من القتل، شرک کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ مذہبی آزادی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا اتنا خیال کرنا کہ مسجد الحرام کے پاس تب تک تم ان سے لڑائی شروع نہ کرنا جب تک وہ لڑائی میں پہل نہ کریں۔ تم امن والی جگہ کا پاس رکھنا، احترام کرنا۔ حرم کا معنی کیا ہے؟ قابل احترام جگہ۔ حرم محترم، مسجد الحرام قابل احترام جگہ ہے، جب تک وہ لڑائی کا آغاز نہ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ لڑائی کریں تو پھر تم بھی ان سے ان کے ٹکڑے کاٹ دو، پھر ان کو بخشو مت۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی کہ جو ایمان والوں کو ستانے کے لیے آغاز کریں پھر ان کو معاف نہ کیا جائے۔ لیکن خیال کرو یہ نہیں کہ تم اندھا دھند جو ہے نا وہ لڑتے جاؤ اور کہیں پہ تمہارے قدم نہ رکیں۔ دیکھیں نا اسلام میں کتنا اعتدال ہے۔ میرے رب نے آگے ایک حد بندی کی ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ شرک سے باز آ جائیں۔ توبہ طائب کوئی ہونا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی بس ہم کفر چھوڑ دیں گے، شرک چھوڑ دیں گے، شرک کی ترویج اور تبلیغ ہم چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کے گھر سے بتوں کو نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے آزاد چھوڑیں گے۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ شرک و کفر سے باز آ جائیں، مسلمانوں سے لڑنے سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میں اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔
سبحان اللہ. کیا لڑ رہے تھے؟ ایک لمحہ پہلے اللہ کے نبی کے خلاف لڑ رہے تھے، اللہ کے اولیاء صحابہ کرام کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن ادھر جو دل بدلے، سچی توبہ کی آواز بلند ہوئی تو اسلام نے کہا ہاتھ روک لو. کیا کرو؟ یہاں یہ بھی بات احباب یاد رکھنا، اسلام ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے. کسی کا دل چیر کر اسلام نہیں کہتا کہ تم کسی کا دل چیرو اور دیکھو کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. ہاں، عقیدوں کے اعتبار سے عقیدے دل میں ہوتے ہیں، زبان کا اعتبار ہے، دل چیر کر دیکھنے کا ضرور. ایک صحابی نے جنگ سے آتے ہوئے واپس، ایک لشکر تھا، کسی دشمنوں کے علاقے میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس جانور بھی تھے، ریوڑ بھی تھا، تو اس کی طرف ایک صحابی تلوار لے کے لپکے، چونکہ لڑائی ہو رہی تھی، تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لیکن اس صحابی نے اس کو قتل کر دیا. دوسروں نے کہا آپ نے نہیں قتل کرنا چاہیے تھا، کیوں قتل کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ علیہ السلام کو یہ کارگزاری سنائی گئی. آپ نے فرمایا کیوں قتل کیا آپ نے کلمہ پڑھنے والے کو؟ نے کہا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، تلوار دے کر ڈر کی وجہ سے. آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے پڑھا ہے؟ دل چیر کے دیکھا؟ فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے طرز عمل سے کیا بتا دیا کہ ظاہر پہ جو ظاہری اعتبار سے توبہ طائب ہو جائیں، ظاہری اعتبار سے وہ قبول کر لیں تو ہاتھ روک لو، اب یلغار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، پھر آگے پھر تنبیہ فرمائی تم لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، قدم بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ مکمل طور پہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. فتنہ سے مراد شرک کا، اور اس کے علاوہ ایمان والوں کے خلاف لڑائی کا، لڑائی کرنے والوں کا فتنہ ختم ہو جائے، لڑائی کروانے والوں کا فتنہ بھی ختم ہو جائے. ہر طرف سے تم نے آگ ٹھنڈی کرنی ہے فتنے اور فساد کی. حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور ہو رہے حکم صرف اللہ تعالی کے لیے. دین بمعنی حکم، کیا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی زمین پر کس کا نظام ہو؟ ان الحکم الا للہ. اللہ کی زمین جہاں جہاں تک تم جہاد کرتے جاؤ، قتال کرتے جاؤ، اور جہاں جہاں تک تم صفائی کرتے جاؤ کفر و شرکی، وہاں وہاں اسلام نافذ کرتے جاؤ. کیا کرتے جاؤ؟ لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا تھا نا، بنیاد کہاں سے رکھنی ہے؟ اپنے محلے سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے. ایمان والوں کو ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے پہلے اپنی ریاست میں اسلام کے قوانین اور حدود کو نافذ کریں، ان پر عمل پیرا ہوں. قصاص کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، رشوت خوری کا بازار بند ہونا چاہیے، چور بازاری بند ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ متحد ہو کر اللہ پر یقین اور تقوی رکھتے ہوئے پھر تم اسلام کی سرحدوں کے لیے نکل پڑو، اور جہاں جہاں تک قدم پڑتا جائے وہاں وہاں اللہ کا دین نافذ ہوتا جائے. کیا ہوتا جائے بھائی؟ نافذ ہوتا جائے. دعوت کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دینی ہے، لوگوں کو راغب کرنا ہے، لیکن جہاں تک دعوت پہنچ چکے اگلا قدم کیا ہے؟ آہستہ بولو، قتال فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ کیوں کہ شریعت کی حدیں نافذ کرنی ہیں. اس کے بعد فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فساد نہ رہے، ختم ہو جائے. ویکون الدین للہ، حکم رہے صرف اللہ تعالی کا. فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو جائیں، یا کیا ہے کافری بلے رہ جائیں لیکن آئندہ کے لیے معاہدہ کریں کہ ہم جزیہ دے کر رہیں گے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہم کسی بھی کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو فرمایا فلا عدوان، اب زیادتی جائز. جو پرامن رہنا چاہتا ہے کافر، اس پر زیادتی جائز. تو مسئلہ یاد رہے گا نا کہ پرامن کفار کو اسلام چھیڑتا نہیں ہے، اور دہشت گرد، بولو پھر سمجھیے، پرامن کفار کو اسلام چھیڑتا اور دہشت گرد کفار کو اسلام چھوڑتا. ہاں، یہ اسلام کا مزاج ہے. اب بتائیں ظالم ہے جی، ناانصافی ہے اس میں، اپنے تحفظ میں کیوں نہ ہاتھ اٹھے بھائی؟ اپنے تحفظ میں لڑنا یہ عین ایمان ہے. فرمایا اگر زیادتی ہو گئی تو پھر معاف نہیں ہے. فلا عدوان الا علی الظالمین. یا اللہ اب ہم کسی پر بھی زیادتی نہ کریں. فرمایا اب دیکھو صرف ظالموں پر ہاتھ تمہارے چلتے رہیں،
صرف ظالموں پہ تم زمین تنگ کرتے جاؤ. ظالم کون ہیں؟ جو شرک اور کفر کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، شرک و کفر کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف وہ کیا ہے فورس جمع کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف وہ طاقت جمع کر رہے ہیں. یہ ظالم ہیں اور ان ظالموں کو جینے کا حق نہیں ہے. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کی کتنی شرطیں یاد رکھیں گے ہم؟ 3. نمبر 1، اپنے دفاع میں لڑنا ہے، لڑائی میں آغاز پہل نہیں کرنی ہے. نمبر 2، ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑیں. وہ کون ہیں؟ ایک وہ جو مسلح ہو کر میدان میں آئے، وہ بھی تم سے لڑ رہے ہیں. پیچھے ان کو تعاون پہنچانے والے، ان سے بھی لڑنا ہے. ان کو جنگی اعتبار سے مشورے دینے والے، ان سے بھی لڑنا ہے. نمبر 3، نہتے اور بوڑھے، خواتین، بچے اور مذہبی پیشوا، ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فریضہ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.